السلام علیکم حاضرین، ناظرین اور سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود ہیں قرآن اسکالر جناب محمد طفیل شاد صاحب۔ آج کی سیشن میں ان کے سامنے میں سوال رکھ رہا ہوں کہ صدقہ کیا ہے، زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات میں فرق کیا ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں قرآنی آیات سے وہ ہم پہ واضح کریں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب اس پہ روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے اگست کی 12 تاریخ، دن ہے جمعے کا، سن ہے 2022۔ ڈاکٹر شہزاد شمیم صاحب، آپ کا آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں صدقہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے قرآن کریم کی آیت جو ہے سورہ توبہ، اس کی 103 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کے شروع کرنے سے پہلے میں جو مروجہ طریقہ ہے صدقے کا، وہ میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں نے لاہور، پاکستان، سید بھائیز پرائیویٹ لمیٹڈ 200 فیروز پور روڈ پہ 24 سال میں نے کام کیا ہے۔ تو اس فیکٹری کے باہر کا جو ایک چھوٹا سا لان ہوتا تھا، اس میں ایک بندے نے کالے بکرے لیلے یہ رکھے ہوئے ہوتے تھے، اور لاہور میں جس بندے کو صدقہ دینا ہوتا تھا تو وہ اس سے آ کے وہ کالا لیلا یا بکرا خرید کے تو وہ اس کو جا کے اس کا صدقہ دیتا تھا۔ تو یہ ہمارے جو عالم ہیں، انہوں نے، مذہبی طبقے نے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا ہوا تھا کہ اگر تمہارے گھر سے کوئی بیماری نہیں جا رہی ہو، مقدمہ نہیں جا رہا ہو، یا کوئی آفت نہیں ہے، یا جن نہیں نکل رہے، یا کوئی مطلب اس طرح کی کوئی ایسی آفت ہے کہ جو انسان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو اس کے لیے وہ عالم حضرات جو ہے وہ کہتے تھے کہ جی آپ صدقہ دیں۔ اب اس صدقے کا جو مروجہ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک کالا لیلا ہونا چاہیے، تو وہ آپ اس کو قربان کر دیں۔ تو وہ یہ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ اگر کسی کی بیماری دور نہیں ہو رہی، کوئی صحت مند نہیں ہو رہا، تو وہ آہستہ آہستہ وہ اس صدقے کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آج بھی لوگوں کے ذہن میں یہ ہمارے علماء حضرات نے یہی چیز جو ہے نا وہ ڈالی ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اعتقاد جو ہے لوگوں کے ذہن میں اس لیے ڈالے گئے ہیں تاکہ جو سرمایہ دار حضرات ہیں ان کی طرف کوئی نہ دیکھے۔ تو یہ ہمارے مذہبی طبقے کی سرمایہ داروں کے لیے بہت بڑی خدمت ہے، جو کہ ان کو بچائے جا رہی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی طرف نہ دیکھیں۔ تو دوسرا، مذہبی طبقے نے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ڈالا ہوا ہے کہ یہ جو بھی غربت ہے، بیماری ہے، یا جو جس طرح کے حالات آپ کے ہیں، یہ آپ پری ریٹن ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں یہ لکھ دیا ہوا ہے، لہذا آپ کو اسی حال میں رہنا ہے، تو اس پر آپ صبر و شکر کریں۔ اب آتے ہیں قرآن کریم کے متعلق کہ قرآن کریم جو ہے وہ صدقے کے متعلق کیا حکم دیتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مالداروں کے مالوں سے صدقات وصول کرنے کا خصوصی حکم دے رکھا ہے۔ ہمارے نبی اکرم سلام اللہ علیہ نے جب قرآنی معاشرہ قائم کیا تو آپ کے سامنے بے شمار اقتصادی یعنی مالی مشکلات موجود ہوئیں۔ سب سے پہلے عوام کے ان افراد کی ضروریات زندگی کا لازماً پورا کرنا جو ناہموار غیر متوازن معاشرے کی بدولت اپنی جائز ضرورتوں سے بھی محروم کیے جا چکے تھے۔ دوسرے نمبر پر بیرونی حملہ آوروں کے دفاع کے لیے ہر قسم کے فوجی ساز و سامان ہر آن تیار کرتے رہنا۔ تیسرے نمبر پر منافقوں کا کلا کما کرنا جو مارے آستین بن کر اسلامی حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ اور یہ بھی ایک مسلمہ امر ہے کہ جہاں مال کی ضرورت ہو وہاں مال ہی کام کر سکتا ہے، اور مالی ضرورتیں مال ہی کے ساتھ پوری ہو سکتی ہیں، مال کے بغیر ہرگز پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو قرآن کریم کی آیت 9/103 اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بما وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اس کا مفہوم، اے رسول، ریاستی ضروریات کے لیے ان یعنی مالداروں کے مالوں سے صدقات وصول کریں اور ان کے کمزوروں کو اس مال کے ساتھ مالی بدحالی سے پاک کریں اور انہیں فربہی دیں، اور ان صدقات دینے والوں کو شاباش دیں۔ بے شک آپ کی شاباش ان کے لیے وجہ تسکین ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں جو ابتدا سے ہی ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے خذ، یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی مالدار مومنوں کے مالوں سے صدقات وصول کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ریکویسٹ نہیں کرنی، حکماً ان کے مالوں سے مال وصول کرنا ہے۔ اور اس مال کو صدقات اس لیے کہا ہے کہ دینی ضروریات کے لیے مال دینا ہی ایمان کی تصدیق ہے۔ یہ مال زکوٰۃ کے مال سے الگ ہے۔ زکوٰۃ وہ مال ہے جو ہر مومن نے اپنی آمدنی کے 10ویں حصے یعنی 10% کی صورت میں لازماً ادا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسلامی معاشرہ کی تکمیل کا کام زکوٰۃ کے مال سے پورا نہ ہو سکے تو اسلامی حکومت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مالداروں کے مالوں سے اضافی مال بھی وصول کرنے کی مجاز ہے۔ اب اس میں کچھ اور لفظ لکھے ہوئے ہیں، تطہرہم وتزکیہم بہا۔ ان الفاظ میں اس مال کی اضافی وصولی کی اولین غرض یہ بتائی گئی ہے کہ اقتصادی بدحالوں کو ان کی مالی بدحالی سے پاک کرنا، یا طہارت بالمال کا حکم ہے۔ طہارت بالماء یعنی پانی کا ذکر نہیں ہے، طہارت بالمال کا حکم ہے، اور طہارت بالمال اس کے سوا نہیں ہے کہ اقتصادی بدحالوں کو ان کی مالی بدحالی سے پاک کیا جائے۔ دوسرا حکم ہے وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، یعنی معاشرہ کے کمزور دبلوں کو اس مال کے ساتھ فربہی دیں، اور اس کے علاوہ اس اضافی مال کی وصولی کی دوسری غرض سیاق کلام کے مطابق یہ ہے کہ اس کے ساتھ منافقوں کا
کلا کما کیا جائے۔ پھر اس میں لفظ وصلی علیہم کا ذکر ہے۔ صلات یعنی شاباش، آفرین کہنا۔ نبی اکرم سلام علیہ کا مومنوں کو شاباش و مرحبا کہنا ان کے لیے یقیناً وجہ تسکین تھا۔ تو یہ تھا شہزاد شمیم صاحب جو صدقے کے متعلق قرآن کریم میں ذکر ہے کہ یہ سوسائٹی میں جو مروجہ صدقے کا کانسیپٹ ہے کہ کالا لیلا جو ہے نا یا کالا بکرا جو ہے وہ حلال کر کے تو صدقہ ہو جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یہاں تو جو مالدار حضرات ہیں ان کے مالوں سے اللہ تعالیٰ نے حکماً یہ کہا ہے کہ ان کے مالوں کو ان میں سے مال لیں تاکہ جو آپ کی اقتصادی بدحالی ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکے۔ تو امید ہے کہ قرآن کریم کا یہ کانسیپٹ اچھی طرح سامعین سمجھ چکے ہوں گے۔ تو وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، جلدی ایک نئی نشست اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔